بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی اتنے راز ہیں اور اتنی تاثیر ہے کہ آپ اس کو معرفت کی کنجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی معرفت کی چابی ہے، درود ابراہیمی پہچان کی چابی ہے، اور درود ابراہیمی جاننے کی چابی ہے، علم کی چابی ہے۔ معرفت کے راز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی سے عشق کریں، معرفت کو اگر پانا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی سے عشق کریں۔ درود شریف کے راز جاننا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کا ورد کریں، درود ابراہیمی کو وقت دیں، درود ابراہیمی کی قدر کریں اور درود ابراہیمی کی عظمت کو سمجھیں۔ پھر جو خوش نصیب درود ابراہیمی کی قدر کرتا ہے، درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، اس کو معرفت کے دروازے اس پر کھولے جاتے ہیں، اس پر سینوں کے رازوں کو کھولا جاتا ہے، اس پر روحانیت کے بھیدوں کو کھولا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو روحانیت پانا چاہتی ہے، اور روحانیت پانے کا سب سے بہترین پرتاثیر اور جلدی پانے کا طریقہ جو ہے وہ درود ابراہیمی میں چھپا ہے۔ اس کا راز درود ابراہیمی میں چھپا ہے۔ اس پر نورانیت کی رمزوں کو کھولا جاتا ہے، اس پر معرفت کے راز کھولے جاتے ہیں، معرفت کی دنیا اس پر کھولی جاتی ہے، اس پر کائنات کے راز کھولے جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص وہ خوش نصیب ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے قابل بنتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے بچپن سے اپنے والد اور اپنی والدہ کو درود ابراہیمی کی کثرت کرتے دیکھا، اور ان کے درد اور وظیفے جو تھے، یعنی کہ جتنے بھی ان کے ورد اور وظیفے تھے، ان میں درود ابراہیمی کو دیکھا۔ اب بتاتے ہیں کہ تب سے لے کر آج تک درود ابراہیمی مسلسل میرے بھی ورد میں ہیں، اور بتاتے ہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے درود ابراہیمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی تسبیح ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہونا شروع ہو جائے تو وہ رزق حلال کھانے کے ساتھ سچ بولے، سچ بولنے سے سچی راہوں پر چلے، شریعت کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے درود ابراہیمی کو وظیفہ بنا لے، تو درود ابراہیمی کی تسبیح کو شروع کر دے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پر معرفت پہ آپ پر معرفت کے دروازے کھلیں گے، اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نصیب ہوگی، اور اس پر راز کھولے جائیں گے، اس پر بھید کھولے جائیں گے، اس پر اسرار کھولے جائیں گے، اور اس پر وہ علوم کھولے جائیں گے جو کتب کے اندر نہیں ملتے، جو ہر زبان پر نہیں ملتے، جو ہر شخص کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اس کی معلومات ہر بندے کو نہیں ہوتی۔ اس پر وہ راز کھولے جائیں گے، اس پر کائنات کے وہ علوم کھولے جائیں گے جو حیران کن ہوں گے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والا معرفت پاتا ہے، رمزیں پاتا ہے، کمال پاتا ہے، اسرار پاتا ہے، بے پناہ علوم پاتا ہے، اور اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے خوش بختی پاتا ہے۔ ہم میں سے سبھی لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہماری جو قسمت کے ستارے ہیں وہ ہمیشہ چمکتے رہیں، ہماری آنے والی قیامت تک کی تمام نسلوں میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، جادو، بندش، بد اثرات، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم میں سے اور ہماری نسلوں میں سے اٹھ جائیں۔ اللہ پاک بس خیر ہی خیر کے فیصلے فرمائے، خوشیاں خوشحالیاں ہمارے گھروں پہ دستک دیں، کشادہ رزق ہو، عافیت ہو، سکون ہو، سلامتی ہو، کامل صحت ہو، کامل ایمان ہو، خاتمہ ایمان ہو، کامل مغفرت ہو۔ تو یہ سب پانے کا آسان ترین راستہ درود ابراہیمی ہے، لیکن وہی بات کہ پرہیزگاری کے لیے پرہیز ضروری ہوتا ہے۔ تو غیبت سے بچنا ہے، اور نامحرم سے جو بھی ہماری دوستی ہو یا جو بھی بات چیت ہو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو بالکل ہی ختم کرنا ہے۔ کوشش کریں، شروع میں شاید مشکل ہو، لیکن جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی نا تو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکت نہیں اتاریں گے۔ اور آج کل یہ بہت بڑا ٹرینڈ ہے، تو اس ٹرینڈ کو ہم سب کو ہی مل کر ختم کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے ان الفاظوں کو جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں کہ پرہیزگاری کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو پرہیز صرف کھانے پینے کا نہیں ہوتا، نظروں کا ہوتا ہے، سوچوں کا ہوتا ہے، آپ کے دل کا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کا ہوتا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے۔
آپ کی سب سے بڑھ کر آپ کی زبان کا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی شیئر کروں کہ ایک بہن ہے، ان کا جو ہے تعلق فیصل آباد سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اندازاً 11 سال سے درود ابراہیمی کا ورد میرے معمولات میں ہے اور تواتر کے ساتھ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ میری جو ٹیچر تھی انہوں نے مجھے درود شریف کی ایک کتاب دی تھی، اس میں ایک حدیث شریف کا مفہوم لکھا تھا کہ جو شخص روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اور وہ ایسا لمحہ تھا قبولیت کا کہ اس کے بعد میرے اندر درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے اندر درود شریف کا ایک شوق پیدا ہوا اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے روزانہ 500 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ میرے جذبے اور شوق میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اور اسی شوق کی وجہ سے میرے درود شریف کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور الحمدللہ میں روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھ لیتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں روزانہ روٹین سے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کو محبت سے، ادب سے، شوق سے، جذبے سے پڑھتی، اور ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پر بہت زیادہ ستارے ہیں اور ان کے درمیان خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ دونوں مقامات بھی آسمان پر ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ مسلسل خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آسمان پر جلی حروف میں بہت ہی خوبصورت انداز میں درود ابراہیمی کے واضح الفاظ لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا خواب مکمل ہوا اور میں بیدار ہو گئی۔ جس وقت میں نے خواب دیکھا وہ صبح کا وقت تھا۔ میری طبیعت بالکل ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی اور یہ میرا پہلا روحانی خواب تھا۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میرے درود میں حلاوت پیدا ہو گئی۔ مجھے درود شریف پڑھ کر سکون ملتا تھا، اچھا لگتا تھا، طبیعت میں تازگی ملتی تھی، اور درود شریف کے بعد میرا یہ پہلا خواب میری جستجو کا پہلا زینہ ثابت ہوا۔ درود شریف کا ورد محض اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہا اور میں نے کبھی اس میں ناغہ نہیں ہونے دیا۔ کہتی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے میں نے ایک اور انوکھا نظام دیکھا کہ خواب میں جو منظر دیکھتی کچھ وقت کے بعد وہی خواب حقیقت میں تبدیل ہو جاتا، یعنی وقت سے پہلے ہی مجھے قدرت کی طرف سے آگہی دے دی جاتی، اور یہ سارے سلسلے میرے لیے انوکھے بھی تھے اور حیران کن بھی تھے۔ درود شریف سے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے درود شریف کے علاوہ دنیا کا کوئی کام اتنا سکون نہیں دیتا تھا جتنا مجھے درود شریف پڑھ کر سکون ملتا تھا۔ کہتی ہیں کہ میری کالج لائف چل رہی تھی، میرا شوق اتنا بڑھ چکا تھا کہ کالج میں بھی جب مجھے وقت ملتا میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہتی، اور یہی وجہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے مجھے لیکچر جلد از بر یاد ہو جاتا اور مجھے علم حاصل کرنے میں آسانی ہوتی، علم مجھے آسانی سے سمجھ آنے لگتا۔ آگے بتاتی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق تھا، اور درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں کہ مجھے درود شریف کی برکت سے جنت کا مشاہدہ ہوا اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا حضرت حسین علیہ السلام، حضرت سیدنا حسن علیہ السلام کی زیارت سے بھی نوازا گیا۔ اور کہتی ہیں کہ اب یہ حال ہے کہ درود شریف کی برکت سے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ دیدار نصیب نہ ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس خصوصی نعمت پر میں اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ درود شریف کی برکت سے ہم وہ دنیا بھی دیکھ سکتے ہیں جو مرنے کے بعد دکھائی جائے گی، تو کیوں نہ ہم اس دن کی تیاری ابھی سے کر لیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ مجھے درود شریف کی برکت سے اللہ والوں کی کثرت سے زیارت نصیب ہوئی ہے۔ درود شریف کی برکت سے مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی مشاہدہ ضرور کرایا گیا جاتا ہے، اور میں جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ چکی۔ میرے درود شریف پر 11 سال اب محنت کے بعد مجھ پر مشاہدات کا دروازہ کھلا ہے۔ درود شریف کی برکت سے انسان پر مشاہدات کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور عام لوگ جب ان مشاہدات کو سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی درود ابراہیمی کا کثرت سے پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اس سے آپ کی زندگی خوبصورت اور آخرت شاندار ہوگی انشاءاللہ۔ درود شریف کے ورد میں دھیان، توجہ اور ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شوق ہو، محبت ہو اور مستقل مزاجی ہو، پھر جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے اور ان نعمتوں کا اثر نسلوں تک چلتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا
خوبصورت مشاہدہ ہے ان کا۔ ہم سب بھی ان مشاہدوں سے گزر سکتے ہیں، اللہ پاک سے معرفت کے دروازے اپنے لیے کھلوا سکتے ہیں۔ شرط اخلاص ہے، تسلسل ہے، استقامت ہے، مسلسل اس سفر پہ چلنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی مشاہدات کی، بس اللہ کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے جانا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتی جانی ہے۔ پھر اللہ وہ فیض عطا فرمائیں گے، اپنا وہ فضل و کرم کریں گے کہ ہم بھی حیران رہ جائیں گے اور ہماری دیکھنے والے بھی۔ تو اس نور سے صرف اپنی زندگی کو منور نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جب کسی کو کسی مسئلے میں دیکھیں تو اس کو درود شریف پر لگا دیں، کسی کو کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، کسی کو کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی، فیس بک پہ ہوا، انسٹاگرام پہ ہوا، یوٹیوب پہ ہوا، کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ آپ یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھ گناہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ